فقط سیدہ کونین سلام اللہ علیہ ہمارا وسیلہ نہیں ہے، بلکہ خدا تک پہنچنے کے لیے میں کہوں گا ائمہ علیہ السلام کا بھی بہرحال وسیلہ ہے، وہ حجت ہے ان پر. لہذا صاحب العصر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ارشاد فرماتے ہیں وفی ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لی اسوۃ حسنہ، میرے لیے اسوہ حسنہ ہے بنت رسول فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ہستی، یعنی وہ امام زمان علیہ السلام پر بھی حجت ہے. اور یہ روایت بہار الانوار میں ہے، جلد نمبر 53 صفحہ نمبر 180 پر. بعد میں ریکارڈنگ تو موجود رہے گی، آپ دیکھ سکتے ہیں اس روایت کے ریفرنسز کو. بی بی زہرا سلام اللہ علیہ سے توسل فقط ہم اور آپ کا توسل نہیں، مثلا مقالات ان کے عنوان یہ ہیں کہ حجتوں کا توسل بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے. تو امام باقر علیہ السلام توسل اختیار کرتے تھے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے. آپ روایت جانتے ہیں کہ جب وہ بخار میں مبتلا ہوتے تھے تو ایک خاص کیفیت میں، یعنی جب اپنے حجرے میں تو ایک کپڑا ٹھنڈے پانی سے گیلا کر کے اسے اپنے سر مبارک پر رکھتے تھے یا پیشانی مبارک پر رکھتے تھے، کپڑا اپنے سامنے رکھتے تھے، اور اس کے بعد یا فاطمۃ الزہرا یا فاطمۃ الزہرا پکارا کرتے تھے امام. اور باہر سے جو لوگ ہوتے تھے اہل خانہ وہ اس آواز کو سنتے تھے. بظاہر جب یہ روایت ہوئی، یعنی اتنی بآواز بلند امام محمد باقر علیہ السلام یا فاطمۃ الزہرا کہتے تھے اپنے بخار کے اس علاج کے لیے. یعنی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو پکارا کرتے تھے کون؟ جو خود اپنے زمانے کے حسین ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام. امام جواد علیہ السلام توسل اختیار کرتے تھے، حتیٰ حضرت ابو طالب علیہ السلام متوسل ہوئے ہیں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے. شاید یہ ایک کوئی نیا پہلو. حضرت ابو طالب علیہ السلام متوسل ہوئے ہیں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے اپنی حاجت کی تکمیل کے لیے. یعنی آپ کو ملے گا کتابوں میں کہ مولا علی علیہ السلام کی ولادت سے قبل مکے میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا تھا اور بڑے بڑے پتھر جو ہے وہ گر رہے تھے کوہ بلقیس سے جدا ہو کر. تو حضرت ابو طالب علیہ السلام ایک بلند مقام پر تشریف لے گئے اور خدائے متعال سے انہوں نے ایسے استغاثہ کیا تھا کہ الہی و سیدی اسألک بالمحمدیت المحمودہ وبالعلویت العالیہ وبالفاطمیت البیضاء الا تفضلت علی اہل التہامہ بالرحمت والرأفہ. سبحان اللہ. یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا کلام ہے. مجھے تکرار کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ ریکارڈ ہو رہی ہے اسپیچ، تو آپ بعد میں سے نوٹ کر سکتے ہیں کہ اے پروردگار تجھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محمدیت کا واسطہ ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اے پروردگار تجھے مرتضیٰ کی علویت کا واسطہ ہے. بہت ہی لطیف یہ تعبیر ہے کہ بالمحمدیت المحمودہ وبالعلویت العالیہ وبالفاطمیت البیضاء یا بالعلویت العالیہ وبالفاطمیت البیضاء، کہ مرتضیٰ کی علویت کا واسطہ ہے اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی نورانیت کا پروردگار تجھے واسطہ ہے کہ رحم فرما مکے والوں پر. اور پھر وہ زلزلہ رک گیا تھا. تو یہاں پر حضرت ابو طالب نے توسل کیا ہے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام سے اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے. تو اس روایت کو پڑھا جا سکتا ہے کہ توسل از سیدہ کونین سلام اللہ علیہ. اس طرح سے حضرت زکریا کبھی ایک بیان ہے کہ مثلا بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے انہوں نے وسیلہ پیش کیا تھا خدا کی بارگاہ میں. حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کی حاجات پوری ہوئی تھی بی بی کے وسیلے سے. اللہ اکبر. ایک روایت بیان کی ہے شاہزان بن جبریل قمی نے اپنی کتاب الفضائل میں، صفحہ نمبر 79 سے 82 تک آپ کو روایت ملے گی. خبر و مفاخرت علی ابن ابی طالب و فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہما، اس باب میں کہ مفاخرہ امیر المومنین اور سیدہ کونین سلام اللہ علیہما کے درمیان. اور اس بات کو اس لیے عرض کر رہا ہوں تذکراً، آپ یقیناً اس مفاخرے کے بارے میں علم رکھتے ہوں گے، لیکن ایام فاطمیہ میں پڑھنے کے لیے ایک اچھا ایک مجلس کا پورا موضوع بن سکتا ہے. تو اس میں تحریر فرماتے ہیں. تو آج کے تک موضوع سے متصل جو حصہ ہے وہ پڑھنا چاہتے ہیں کہ پھر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ سے توسل. تو اس روایت میں ہے کہ پھر مولا علی نے بی بی سے مخاطب ہوتے فرمایا کہ انا بی تاب اللہ علی آدم فی خطیتی. بہت اہم ہے. میں وہ ہوں کہ جس کے ذریعے سے آدم علیہ السلام نے اپنی خطا کے لیے توبہ کی تھی. انا بی تاب اللہ علی آدم فی خطیتی، کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کیا تھا، توبہ قبول کی تھی آدم علیہ السلام کی خطا پر میرے ذریعے سے. یہ مولا علی کہہ رہے ہیں. تو مولا علی توسل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ حضرت آدم کا توسل جو آج بات تسلسل میں آ رہی تھی کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ فقط ہمارے لیے وسیلہ نہیں ہے، ہم خاکی و خاتی انسان ہو تو کائنات کے لیے وسیلہ ہے، حتیٰ یہ کہ حجتوں کے لیے. آدم علیہ السلام حجت ہے، نبی اللہ ہے، خلیفۃ اللہ ہے، صفی اللہ ہے.
تو بی بی نے اس وقت کیا جواب دیا؟ مولا علی مفاخرہ ہو رہا ہے نا، تو مفاخرے میں مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جن کے ذریعے سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی تھی اللہ نے. اور بی بی نے جواب دیا کہ وہ انا بھی قبل اللہ توبتہ، میں وہ ہوں کہ اللہ اکبر، کہ یعنی مولا علی علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ آدم علیہ السلام نے توبہ کی میرے ذریعے سے، اور پھر بی بی نے جواب یہ دیا کہ میں ہوں جن کے وسیلے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی. یعنی بی بی یہ کہنا چاہ رہی تھی مولا علی علیہ السلام سے کہ آدم نے فقط آپ کا وسیلہ اختیار نہیں کیا تھا، ساتھ میں میرا بھی وسیلہ اختیار کیا تھا. تو آدم ابو البشر کی توبہ قبولیت ان کا وسیلہ بھی بنت رسول فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. تو خود بخود اس روایت سے سمجھ میں آتا ہے کہ بی بی وسیلہ ہیں انبیاء علیہ السلام کے لیے. پھر مولا نے ارشاد فرمایا انا کا سفینۃ نوح من رکبہا نجا، میں نوح کے سفینے کی طرح ہوں. مولا کہہ رہے ہیں مکالمے میں جو مجھ تک آ گیا وہ نجات پا گیا. اور بی بی فاطمہ سلام علیہ جواب دیتی ہے انا اشارکک فی الدعوہ، کہ میں بھی اس دعوے میں آپ کے ساتھ شریک ہوں. یعنی آپ اگر سفینہ نجات ہیں تو میں بھی سفینہ نجات ہوں. یعنی نوح کے سفینے کی طرح میری بھی مثال ہے. تو اب یہاں حضرت نوح علیہ السلام کی مثال آ گئی. پھر مولا نے کہا انا طوفان ہوں، میں طوفان نوح ہوں، نوح کا طوفان. وہ بی بی نے کہا وہ انا سورت ہوں، یہ بہت لطیف ہے. بی بی نے کہا کہ میں طوفان نوح کا بند ہوں. اللہ اکبر. اب اس کے کیا حقیقی مطالب ہیں، یا تو یہ کوئی بہت جید عالم دین ہو جو اس بارے میں کوئی بات کر سکے، میں تو لب کشائی نہیں کرنا چاہتا. خود بی بی سے توسل کے اور کچھ واقعات ایسے ہیں کہ جو بڑے ایموشنل ہیں، وہ علماء کرام کے واقعات ہیں. وہ میں نے اس وقت نہیں پڑھا آپ کی خدمت میں. آغا نجفی یزدی نے اپنی کتاب المناقب میں ایک واقعے کو لکھا ہے کہ دو بھائی تھے اور اس میں سے ایک گناہ گار تھا، ایک متقی پرہیزگار تھا. دونوں امام رضا علیہ السلام کی زیارت پر جا رہے تھے اور راستے میں رکے. تو جو گناہ گار تھا بھائی اتنا اچھا کردار کا نہیں تھا، اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا. اور اس کے بعد اس کے دوسرے بھائی نے سوچا کہ میں اسے حرم میں یا مشہد میں کم از کم لے جا کر دفن کر دوں. اور وہاں اس نے غسل و کفن دیا. جب وہ وہاں پر پہنچا اور ایک زری کا طواف اس نے کروایا، جیسے کہ مرحومین کو طواف زری کا کروایا جاتا ہے، اس کے بعد دفن کر دیا اسے. تو مولا رضا علیہ السلام سے یہ التجا کرتا تھا کہ میرا بھائی تو گناہگار تھا، لیکن آپ کچھ شفاعت فرمائیے گا مولا، آپ کے جوار میں قریب میں دفن ہوا ہے تو میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کا حال کیا ہے. آغا نجفی یزدی لکھتے ہیں کہ اس شخص نے بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا. خواب ویسے حجت نہیں ہوتے، لیکن اگر خواب قرآن اور احادیث کی روشنی ہی میں کسی بات کو بیان کر رہا ہو تو ایک تائید ضرور ملتی ہے اس سے، تو اس کو بیان کرنے میں سانسے کوئی حرج نہیں ہے. تو کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا بھائی ہے اور جنت میں اچھے مقام پر ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری تو یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے تھی. تو اس نے کہا کہ ہاں جب میری موت کا وقت آیا، اس میں بڑا موعظہ بھی ہے، اس واقعے کو بیان اگر کیا جائے مجلس میں تو بڑا موعظہ بھی ہے کہ میری موت کا وقت آیا تو ایسا نہیں ہے کہ بس میں کیسے بھی زندگی گزار کر چلا جاؤں تو آگے تو پھر خیر ہی خیر، جی انشاءاللہ آگے خیر ہی خیر ہے، لیکن حقوق العباد بالخصوص اگر غصب کیے ہوئے تو اس کا حساب کتاب تو دینا پڑے گا. تو کہتے ہیں میں عذاب میں مبتلا تھا، میں آگ میں جل رہا تھا میرا جسم، اور جب تم نے مجھے غسل کے لیے لٹایا، غسل میت دیا جاتا ہے نا، تو وہ غسل جب تمہیں پانی لگ رہا تھا اس غسل کا پانی، لیکن مجھے آگ کی طرح محسوس ہو رہا تھا، میرا جسم آگ میں جل رہا تھا. پھر کفن جب تم نے مجھے پہنایا تو اس کفن کا جو کپڑا تھا وہ مجھے آگ کی طرح لگ رہا تھا، تابوت آگ کا ہو گیا اور میں شدید آگ میں جل رہا تھا، یہاں تک کہ تم مجھے لے کر مشہد مقدس پہنچے مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے حرم مطہر میں، اور وہ آگ بجھ گئی. جیسے ہی مولا کی زری کے قریب آئے تو وہ آگ بجھ گئی. بظاہر انقلاب سے پہلے کی بات ہے، جب چونکہ وہ پورشنز لیڈیز اور جینٹس کے الگ الگ نہیں ہوئے تھے تو طواف زیادہ کروایا جاتا تھا. تو کہتے ہیں کہ میں وہاں جب تم مجھے پہنچے لے کر اور تم نے وہاں طواف مجھے کروانا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ امام رضا علیہ السلام خود بنفس نفی زری میں تشریف فرمائے. یہ ایک عالم دین ہے، ان کا بھی اس طرح سے خواب ہے کہ ان کے ذہن میں خیال آیا تھا کہ ہم امام رضا علیہ السلام کے حرم میں جاتے ہیں تو اتنے ہزاروں لاکھوں زائرین ہوتے ہیں، سب امام رضا علیہ السلام کو پکار رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہماری آواز وہ براہ راست سنتے ہیں یا نہیں. دعائے جوشن کبیر میں کہ یا من لا یشغلہ سمع عن سمع، اے وہ کہ جیسے ایک کی آواز کو سننا دوسرے کی آواز سے غافل نہیں کرتا. یہ خدائے متعال کی صفت بیان کی گئی ہے. وہ واجب الوجود ہے، ممکن الوجود میں ہوتے ہوئے تمام صفات کا مظہر ہے ائمہ علیہ السلام، خدا کی صفات کا مظہر. تو جیسے خدا کو ایک کا پکارنا دوسرے کی آواز سے غافل نہیں کرتا، ویسے ائمہ علیہ السلام کے لیے بھی ہے. تو اس نے کہتا ہے کہ میرے ذہن میں جب یہ خیال آیا تو میں نے دیکھا، کیونکہ میں خواب بیان کر رہا تھا، کہتا ہے میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ امام رضا علیہ السلام کے حرم میں ہزاروں لاکھوں زائرین ہیں اور ہر ایک کے سامنے بنفس نفیس امام رضا علیہ السلام تشریف فرمائے.
یعنی میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یعنی امام رضا علیہ السلام ہر ایک کے سامنے بنفس نفیس ایسا ہے کہ جیسے وہ خود براہ راست امام رضا علیہ السلام سے بات کر رہا ہے وہ شخص خود. تو یعنی اتنا ائمہ علیہ السلام کے حرم میں جب ہم جاتے ہیں تو ائمہ علیہ السلام سے ہم ایسے کلام کر رہے ہوتے ہیں کہ بس میں ہوں فقط اور کوئی نہیں ہے. جو ایک حدیث قدسی کا بھی اس طرح سے بظاہر بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے بندے جب تو میری عبادت کرتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جنا تیرے بہت سے رب ہیں نعوذ باللہ. یعنی تو میرے بارے میں خیال کرتا ہے پھر کبھی کہیں اور ذہن نکل جاتا ہے، کبھی کوئی اور سوچنے لگتا ہے. تو اگر جب تو میرے بارے میں جب عبادت کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ایسے عبادت کر رہا ہے جیسے بہت سارے رب ہیں، اور جب تو مجھے پکارتا ہے تو میں تجھے ایسے سنتا ہوں کہ جیسے تیرے علاوہ میرا کوئی اور بندہ ہی نہیں. سبحان اللہ. ہونا برعکس چاہیے. خدا کے علاوہ ہمارا کوئی رب نہیں ہے اور خدا کے ہمارے علاوہ لاکھوں اربوں کروڑوں بندے ہیں، لیکن خدا ہماری ایسے سنتا ہے کہ جیسے ہمارے علاوہ خدا کو اور بندہ ہے ہی نہیں، ایسے سنتا ہے خدا. تو ائمہ علیہ السلام بھی مظہر صفات خدا بندی ہے. تو غور کیجئے گا. تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس بھائی کا میں واقعہ جو پڑھا تھا کہ امام رضا علیہ السلام کے حرم مطہر میں میں نے دیکھا مولا رضا علیہ السلام موجود ہیں اور ایک بہت بزرگ ہستی بھی وہاں پر ہے. تو اس بزرگ نے مجھ سے کہا کہ جو تو عذاب میں تھا، تو آگ میں جل رہا تھا، یہ عذاب ابھی تیرا ختم نہیں ہوا ہے پورا، اس لیے کہ ابھی تو وہ حساب کتاب پورا ہونا باقی ہے، اور یہ فقط مولا رضا علیہ السلام کے وجود بابرکت کا صدقہ ہے کہ یہ آگ تو اس سے ختم ہو گئی ہے، اب جب تو باہر جائے گا یہ عذاب پھر شروع ہو جائے گا. تو میں نے اس سے پوچھا، اسی تابوت سے میں نے اس سے پوچھا کہ میں کیا کروں کہ میں اس عذاب کی تکلیف میں پھر نہیں جانا چاہتا. اس نے کہا کہ امام رضا علیہ السلام کو پکارو. تو کہتے ہیں میں نے امام رضا علیہ السلام کو پکارا، یا غریب الغرباء کہا ہوگا، یا معین الضعفاء کہا ہوگا. اب روایت میں جو چیز نہیں ہوتی وہ ہم اسے اپنے تخیل میں وہ بیان کر سکتے ہیں کہ جس کی واقعیت میں گنجائش موجود ہے. یا غریب الغرباء، یا معین الضعفاء، ایسے ہی پکارتے ہیں امام رضا علیہ السلام کو. تو بظاہر شاید ایسے ہی پکارا اس نے. اور جب امام کا کوئی جواب نہیں ملا اور کہتا ہے اب میں باہر لے جانے والا تھا میرا بھائی یعنی اس تابوت کو، اور مجھے ڈر تھا کہ عذاب پھر شروع ہو جائے گا، تو اس بزرگ نے مجھ سے کہا کہ مولا تو اتنا بظاہر گناہ گار ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے جواب کے قابل نہیں ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ امام کو اپنی ماں فاطمہ زہرا سے بہت عقیدت ہے، سلام اللہ علیہ. اللہ اکبر. اس موضوع کی وجہ سے ہم نے اس واقعے کو بیان کیا کہ امام کو اپنی ماں سلام اللہ علیہ سے بہت محبت ہے. تو ان کا واسطہ دے کر پکار. علامہ طباطبائی کی بھی نصیحتوں میں موجود ہے کہ جب ائمہ کے حرم میں جاؤ تو بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا وسیلہ دے کر دعا مانگو. تو توسل حضرت بی بی صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ موضوع تھا. تو یہ انبیاء کے ہم نے کچھ باتیں عرض کی، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت زکریا کی دعا قبول ہوئی بیوی کے ذریعے سے. ائمہ علیہ السلام کا وسیلہ کہ امام باقر علیہ السلام وسیلہ پیش کرتے تھے. امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کے لیے روایت میں ہے کہ جب بھی وہ جاتے تھے روضہ رسول کی زیارت پر تو حجرہ زہرا سلام اللہ علیہ میں ضرور جاتے تھے اور وہاں بیٹھ کر مستقل عبادت میں مشغول رہتے تھے. تو بی بی کے حجرے سے توسل امام محمد تقی الجواد علیہ السلام اختیار فرمایا کرتے تھے. امام رضا علیہ السلام کی خاص عقیدت اور ارادت ہے اپنی ماں سے، اور ہر امام کے حرم میں جائیے تو بی بی کا وسیلہ اور توسل پیش کیجیے. کہتے ہیں میں نے مولا رضا علیہ السلام کو پکار کر کہا کہ اے مولا آپ کو آپ کی ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ سلام اللہ علیہ. اس وقت مولا نے اپنی نگاہوں کو بلند کیا اور مجھ سے کہا کہ اے شخص تو اس قابل نہیں تھا کہ ہم تجھے جواب دیتے، لیکن ہم کیا کریں، تو نے ہماری ماں کا وسیلہ اور ہماری ماں کا نام ہمارے سامنے پیش کیا اور جہاں ہم نے تجھے ہر عذاب سے نجات عطا کی. ایسے علماء. اب یہ واقعہ ہے، اسے مصائب کے مقدمے کے طور پر ہم اور آپ پڑھ سکتے ہیں. مصائب کے مقدمے کے طور پر اسے پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ جب یہ واقعہ پڑھیں گے نا، جیسے پڑھتے ہوئے بھی ہمارا دل بھی نرم ہو جاتا ہے، مغموم ہو جاتا ہے، بی بی سے متصل ہو جاتا ہے، تو یقیناً سامعین پر بھی اس کا اثر ہوگا. اور جب ان کا دل اس وقت نرم ہو چکا ہو کہ بی بی کا وسیلہ اختیار کرنے سے حتیٰ ائمہ علیہ السلام کے حرم میں بھی دعا قبول ہوتی ہے بی بی کے وسیلے سے، اور عذاب سے نجات ہو جاتی ہے. پھر ہر انسان سامع کی حیثیت سے سوچ رہا ہوتا ہے اس کی اپنی زندگی کے بارے میں، اس کے اپنے گناہوں کے بارے میں، پھر وہ بی بی سے وسیلہ اختیار کرنے لگتا ہے. پھر یہاں سے اس موضوع کو متصل کیا جا سکتا ہے کہ وہاں اس نے امام رضا سے توسل پیش کیا تھا. آج ہمارے زمانے کے امام حضرت بقیت اللہ العظم روحی وارواح العالمین لتراب مقتم الفدائیں، تو مولا سے کہیں کہ اے مولا امام زمانہ آپ کو آپ کی ماں فاطمہ زہرا سلام علیہ کا واسطہ